تو حضرت داؤد علیہ نبی جناب علیہ السلام جب تشریف لائے صرف اس وجہ سے کہ لوگوں کو خوف خدا سناؤں، خشیت الہ سناؤں، آپ تشریف لاتے ہیں رب کے خوف کی بات کی. اور جب آپ تشریف لائے تو آپ کے جلسے کے اندر، آپ کی محفل کے اندر 40,000 لوگ بیٹھے تھے. کتنے لوگ تھے؟ توجہ میری طرف رکھ، کتنے لوگ تھے؟ 40,000 لوگ. ذرا دلوں کو تھام کے سننا، 40,000 لوگ آپ کے محفل کے اندر جلسے میں بیٹھے تھے. 40,000 لوگوں کے سامنے حضرت داؤد علیہ نبی جناب علیہ السلام نے کیا سنایا؟ خوف خدا سنایا. آج ان کی سنت ادا کرتے ہوئے میں بھی آپ کو خوف خدا سنا رہا ہوں، میں بھی آپ کو خشیت الہی سنا رہا ہوں. حضرت داؤد علیہ نبی جناب علیہ السلام نے جب خوف خدا سنایا، خشیت الہی کو سنایا، جو لوگوں کا رشتہ خدا سے ٹوٹا تھا جب رب کے ساتھ جوڑتے ہیں، خوف خدا کے اندر لوگ مچلنے لگتے ہیں. خوف خدا کے اندر لوگوں کی آنکھیں برسنے لگتی ہے. خوف خدا کے اندر یہ پلکیں آنکھوں کے ساتھ بھیگنے لگتی ہے. مجلس پہ رکت طاری ہو جاتی ہے، محفل پہ رکت طاری ہو جاتی ہے، محفل داڑے مار مار کر رونے لگتی ہے. خوف خدا سے مجلس لرزنے لگتی ہے. خشیت الہی کے اندر لوگوں پہ وجد طاری ہو جاتا ہے. رب کے ساتھ اپنی محبت کی تار کو جوڑ لیتے ہیں. ادھر داؤد علیہ نبی جناب علیہ السلام رب کے خوف کی بات کر رہے ہیں، رب کے خشیت کی بات کر رہے ہیں. ادھر محفل پہ لرزہ طاری ہوا. دیکھتے ہی دیکھتے کیا دیکھتے ہیں کہ جس محفل کے اندر 40,000 لوگ خوف خدا سن رہے تھے، خشیت الہی کو سن رہے تھے، ایسا خوف خدا وہاں پہ برستا ہے، ایسا لرزہ طاری ہوتا ہے. لوگ ایسے داڑے مار مار کر رونے لگتے ہیں، جسموں پہ ایسا لرزہ طاری ہو جاتا ہے. جو 40,000 کا مجمع تھا، اس 40,000 لوگوں میں سے 30,000 لوگ اسی وقت خوف خدا کی وجہ سے اپنے رب کو لبیک کہتے ہوئے دنیا سے چلے جاتے ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہو جاتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ فضا میں لہرا کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، کربلا کا شاہ حسین، شاہ حسین. 40,000 کا مجمع تھا، آپ تو چند کا مجمع ہو. بتاؤ آج خوف خدا اور خشیت الہی اور فکر حسین سننے والوں، تمہارے دل اور میرا دل کتنا سخت ہو چکا کہ ہمارے دلوں میں آج کتنا خوف خدا ہے، کتنی خشیت الہی. 40,000 کا مجمع، 30,000 لوگ اسی وقت خوف خدا کی وجہ سے دنیا سے چلے گئے. خوف خدا کی وجہ سے حضرت شعیب علیہ السلام جب آپ سے پوچھا کہ آپ خوف خدا میں رونے والے، اتنا روتے خوف خدا میں کہ آنکھوں کی اکثر بینائی چلی گئی، آنکھوں کی اکثر روشنی چلی گئی. آپ جب روتے، لوگوں نے پوچھا یا حضرت آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ اے قلعہ بٹیاں کی جلسے میں آنے والوں سنو. حضرت شعیب علیہ السلام فرمانے لگے، لوگوں میں اس لیے اتنا روتا ہوں، اور جس آنکھ نے جلوائے یار دیکھنا ہے، میں چاہتا ہوں وہ آنکھ کسی اور کو نہ دیکھے، وہ آنکھ کسی اور کو نہ دیکھے. جس نے جلوہ خدا دیکھنا ہے، جس نے اپنے رب کا جلوہ دیکھنا ہے. اور کیسا خوف خدا، کیسی خشیت الہی. حضرت یحییٰ علیہ السلام کو دیکھیے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کیسا خوف خدا رکھنے والے، خشیت الہی رکھنے والے تھے کہ آپ خوف خدا میں اتنا روتے کہ آپ کی آنکھوں سے اتنے آنسو نکلتے کہ آپ کے گال مبارک پر آنسو گر گر کے زخم ہو چکے تھے، اتنے آنسو نکلتے.
اتنا خوف خدا اور خشیت الہی میں آپ ہوا کرتے تھے. حضرت یحییٰ علی نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام اتنا روتے. فرمایا کہ جب آپ پہ خوف خدا اور خشیت الہی پیدا ہو جاتی، فرمایا جب آپ خوف خدا میں آنکھوں سے آنسو بجاتے، خدا کی قسم آپ کے ساتھ مٹی کے ڈھیلے بھی رونا شروع کر دیتے، آپ کے ساتھ درخت بھی رونا شروع کر دیتے، درختوں کی ٹہنیاں بھی رونا شروع کر دیتی، ٹہنیوں کے پتے بھی رونا شروع کر دیتے. جب آپ خوف خدا اور خشیت الہی میں آنسو بہاتے تو فرمایا کہ آپ پر اتنا لرزہ طاری ہوتا. آپ کے والد گرامی حضرت زکریا علی نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام آپ بھی رونا شروع کر دیتے، اتنا خوف خدا میں روتے کہ آپ پہ بے ہوشی طاری ہو جاتی، بے ہوش ہو جاتے، اور جب ہوش آتا پھر خوف خدا میں رونا شروع کر دیتے. ایسا خوف خدا اور خشیت الہی تھا. لیکن آج ہمارا کتنا ہے؟ ہم اپنا محاسبہ کرتے جائیں، ذرا سوچتے جائیں، غور و فکر کرتے جائیں. اور میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے یہ بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ کاش آج ہمارے دلوں میں بھی خوف خدا پیدا ہو جائے. کاش ہماری بھی آنکھیں آج خوف خدا میں برسنے والی بن جائیں. کاش آج ہماری بھی پلکیں خوف خدا کے آنسوؤں سے بھیگنے والی بن جائیں. حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے کی امتوں میں ایک ایسا شخص تھا، ایک ایسا شخص جس کی ساری زندگی گناہوں کے اندر گزری، ساری زندگی رب کی نافرمانیوں کے اندر گزری. بڑی توجہ رکھیے گا، آخری بات کر رہا ہوں. ساری زندگی گناہوں کے اندر، رب کی نافرمانیوں کے اندر، رب سے غافل ہو کر اس کی زندگی گزری. جب اس کا آخری وقت آیا، توجہ ہے سب کی، اللہ اکبر، جب آخری وقت آیا ساری زندگی گناہوں کے اندر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، خطیب قرآن، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ہماری خوش بختی ہمارے درمیان خطیب قرآن آپ جلوہ فرما ہو چکے ہیں. انشاءاللہ قبلہ حضرت والا شان اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. آپ بڑی توجہ کے ساتھ ایک نعرہ بلند فرمائیں، نعرہ تکبیر. جو کھڑے ہیں محبت کے ساتھ بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، کربلا کا شاہ حسین. ہتھاں نوں بلند کر کے کربلا کا شاہ حسین. میں اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں. ماشاءاللہ خطیب پاکستان تشریف لا چکے ہیں. اللہ برکات کثیر عطا فرمائے اور آپ کو فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. تو آج کی اس محفل کا پیغام پیش کر دیتا ہوں، پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے، کیونکہ بات تو ابھی بہت تھی. لیکن خوف خدا اور خشیت الہی پہ جتنا کلام کرتے جائیں وہ کم ہے. لیکن یہاں بات کو روکتے ہوئے صرف اتنا عرض کروں گا، آج اس محفل میں آ کر اپنی جھولیوں کو پھیلا لو. خدا کی قسم تم نے جھولیاں پھیلانے کی دیر ہے. بس آج دامن کو اٹھانے کی دیر ہے. خوف خدا اور خشیت الہی کے اندر صرف آنسو نکالنے کی دیر ہے. وہ رب بڑا کریم ہے، وہ رب بڑا رحیم ہے. ایک شخص جس نے 20 سال تک اللہ کی یاد کی اور پھر 20 سال اس کے ایسے گزرے کہ وہ اللہ کی یاد سے غافل رہا، اللہ کی نافرمانی کے اندر رہا. اچانک شیشے کے سامنے، مرر کے سامنے، آئینے کے سامنے آتا ہے اور آ کر دیکھا داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہیں. جسم پہ لرزہ طاری ہوا، دل میں خوف خدا آ گیا، خشیت الہی آئی اور عرض گزار ہوا، مولا 20 سال تجھے راضی کرتا رہا، مولا 20 سال تجھے مناتا رہا، مولا 20 سال تیری بارگاہ میں سجدے کرتا رہا، مولا 20 سال تیرا ذکر کرتا رہا، مولا 20 سال تیری تسبیح کرتا رہا، تیری بارگاہ میں آنسو بہاتا رہا. لیکن مولا 20 سال تیری یاد سے غفلت میں گزر گئے، مولا 20 سال تیری یاد سے غافل ہو کر گزر گئے، 20 سال تیری نافرمانیوں میں رہا،
مولا باری داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہیں، ایسا خوف خدا، خشیت الہی، جسم پہ لرزہ طاری ہوا، آنکھیں برسنے لگی، خشیت الہی کے اندر کانپنے لگا، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے مولا کیا اب تیری بارگاہ میں واپس آ جاؤں اور گناہوں سے توبہ کر لوں تو کیا مولا مجھے معاف کر دے گا؟ مولا مجھے معاف کر دے گا؟ 20 سال تجھے ناراض کرتا رہا، کیا مولا مجھے معاف کر دے گا؟ میں نے تجھے مولا تیری یاد سے غافل رہا، تیری نافرمانی کرتا رہا، ایسا خوف خدا میں جسم لرزا، عرض کہ مولا مجھے معاف کر دے گا، تیری بارگاہ میں لوٹ آؤں۔ داڑھی کے بال بھی اب تو سفید ہو چکے ہیں، جب خوف خدا میں آنسو نکلے، ہاتھ پہ غیبی سے آواز آئی، اے کلا بٹیا کے جلسہ میں آنے والوں، آج موقع ہے ہم اپنی جھولیاں پھیلا لیں، وہ رب بڑا کریم ہے۔ ہاتھ پہ غیبی سے آواز آتی ہے، اے میرے بندے، آپ نے ہم سے محبت کی، ہم نے آپ سے محبت کی تھی، آپ نے ہم سے محبت کی، ہم نے آپ سے محبت کی، اے بندے تو مجھے چھوڑ کر گیا تھا، میں نے تجھے نہیں چھوڑا تھا، تو مجھے چھوڑ کر گیا، میں نے پھر بھی تجھے مہلت دی ہے، مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، مجھے میرے الوہیت کی قسم ہے، اے میرے بندے آج بھی تو صدقے دل کے ساتھ میری بارگاہ میں لوٹ آئے، میں رب ہو کر تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما کر اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرما دوں گا۔ تو میری بارگاہ میں لوٹ تو آ، میں تجھے معاف فرما دوں گا۔ آج صرف لوٹنے کی بات ہے، اس بارگاہ میں صرف واپس آنے کی بات ہے کہ آج ہم دنیا کی رنگینیوں سے، دنیا کی غفلتوں سے نکل کر اپنی جھولیوں کو پھیلا کر دلوں میں خوف خدا اور خشیت الہی اور فکر حسین کو پیدا کر کے اپنی جھولیوں کو پھیلا کر اپنے رب کے حضور ہم 2 آنسو بہا کر جب ہم مانگے کہ وہ رب بڑا کریم ہے، آپ کی خالی جھولیوں کو وہ اپنی رحمتوں کے ساتھ بھر دے گا، اپنی بخشش کا پروانہ عطا کرے گا، مغفرت کا پروانہ عطا کرے گا۔ مالک کریم جل شانہ ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں خوف خدا اور خشیت الہی میں رونے والی آنکھ اور رونے والا دل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔